بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی مسلمانوں کے نزدیک انتہائی مقدس مقام ہے، اور یہاں جانے کے لیے ہمیں بے شمار چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جن میں سے ایک عورتوں کا پردہ کرنا بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت اس وقت تک مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک وہ مکمل طور پر باپردہ نہ ہو۔ لیکن کچھ روز پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ دو عورتوں کو بغیر پردہ مسجد نبوی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ عورتیں کون ہیں اور یہ کس طرح بغیر حجاب مسجد نبوی میں داخل ہوئیں، اور پکڑے جانے پر انہیں کیا سزا دی گئی۔ پیارے ساتھیوں، یہ تقریباً چند روز پہلے کی ہی بات ہے جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں دو عورتیں موجود ہیں جنہوں نے انتہائی بےہودہ لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ جب یہ لڑکیاں مسجد نبوی کے صحن میں پہنچی تو ان کے لباس کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی پر مامور ایک گارڈ نے انہیں روک لیا اور ان سے سوال کیا کہ آپ بغیر پردے کے یہاں پر کیسے پہنچ گئیں۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم مدینہ میں صرف وزٹ کرنے آئے تھے اور غلطی سے مسجد نبوی میں داخل ہو گئیں، لہٰذا ہماری معذرت قبول کی جائے۔ یہ سننے کے بعد گارڈ نے لڑکیوں کو مسجد نبوی کے تقدس کے بارے میں بتایا اور انہیں فوراً پردہ کرنے کا حکم دیا، جس پر ان لڑکیوں نے اپنے بیگ سے عبایا نکال کر پہن لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ مسجد نبوی میں بے پردہ داخل نہیں ہوا جا سکتا، لہٰذا ان کی معافی قبول کرتے ہوئے انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب سوشل نیٹ ورک پر سرگرم سعودی صارفین نے ان دو خواتین کی جانب سے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی تصویر شائع کی اور ان دو بے پردہ خواتین کے حرم میں داخل ہونے پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹس لکھیں۔ ان صارفین نے ویڈیو کلپس شائع کی جن میں مسجد نبوی کے اندر دو بے پردہ خواتین کو مسجد کے محافظوں میں سے ایک سے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور گارڈ انہیں مقدس مقام سے نکل جانے کا کہتا ہے۔ ان صارفین نے سعودی حکام کی جانب سے مقدس مقامات پر بغیر حجاب کے خواتین کے حوالے سے بے حسی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جہاں انہیں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ تر تنقیدی سعودی صارفین ٹویٹر پر تخلص استعمال کرتے ہیں کیونکہ حکام کی جانب سے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے اور انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ان صارفین میں سے ایک نے لکھا کہ مسجد نبوی میں حجاب کے بغیر لڑکیوں کا داخل ہونا اہل سعود زمین کے پاک ترین مقامات یعنی مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اور کسی بھی وہابی شیخ کو اس پر اعتراض نہیں ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ بذریعہ سڑک کسی بھی جانب سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو حدود حرم کے آغاز سے کچھ پہلے سڑکوں پر جلی حروف میں بار بار یہ الفاظ تحریر ملتے ہیں کہ غیر مسلم کا مکہ کی حدود میں داخلہ منع ہے اور فقط مسلمین ہی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ مقام بھی آ جاتا ہے جہاں ایک سائن بورڈ آویزاں ہوتا ہے جس پر دو راستوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، جہاں سے غیر مسلم دائیں ہاتھ کی جانب یعنی طائف کی جانب مڑتے ہیں جبکہ مسلم بائیں یعنی مکہ مکرمہ کی طرف مڑتے ہیں۔ گویا یہ وہ آخری نقطہ ہے جہاں سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی راہیں جدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی پاک فضاؤں میں صرف کلمہ گو اہل ایمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کسی نجس کا ایک پاک شہر میں داخل ہونا شرعاً ممنوع ہے، اور اس وجہ سے مکہ مکرمہ کے اطراف میں موجود تمام ایکسپریس ویز پر ایسے انتباہی بورڈ آویزاں ہیں۔ یاد رہے کہ غیر مسلموں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یہ پابندی لگائی تھی، جو آج تک الحمدللہ برقرار ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پابندی کیوں لگائی تھی؟ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب پورے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو گیا تو سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خاص آیات نازل فرمائیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے جو پارہ نمبر 10 میں ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے:
اے ایمان والو، مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے پاس بھی پھٹکنے نہ پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ اگر چاہے اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں رب ذوالجلال کے ان واضح احکامات کے بعد نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین اور کفار پر مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخلہ پر پابندی لگا دی، جو الحمدللہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک اللہ کی مدد سے قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گی۔ مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ بھی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم وہاں موجود ہیں، تو اس کی عظمت، پاک دامنی اور حرمت کا تقاضا ہے کہ وہاں کی پاک فضاؤں میں بھی نجس لوگ داخل نہ ہوں، اس لیے مدینہ منورہ میں بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ دوستو، بے شک یہ مسلمانوں کا ہی شرف ہے کہ وہ ان پاک جگہوں پر بغیر رکاوٹ کے آ سکتے ہیں۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ مدینہ منورہ کائنات و ارض و سما کا ایسا نگینہ ہے جہاں ہر وقت آسمان سے رحمت کی رم جھم برستی رہتی ہے اور مدینہ کے رہائشی صاحبان کرم میں رہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے شب و روز کا ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت کے سائے میں گزرتا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصار انہیں دامن عطا و بخشش میں چھپا لیتا ہے۔ حدیث نبوی میں مدینہ منورہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، دعا کرنا، عبادت کرنا اور اس قسم کے امور کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کرنا نہ صرف حاجیوں کے لیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے جائز و مشروع ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ زیارت کرنے والا 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرے اور مسجد نبوی میں نماز اور ذکر الہی کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں عبادت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خطہ زمین جو میرے منبر اور گھر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ زیارت کرنے والوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ فرض نماز کے لیے آگے بڑھیں، حتی الامکان پہلی صف میں بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف میں بیٹھنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں شامل ہونے کا علم ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی آئیں گے۔ مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مقامات مقدسہ کی حاضری اور زیارت کا شرف بڑی سعادت کی بات ہے۔ محدثین اور فقہاء کرام نے باضابطہ اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ بالخصوص روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں اپنی آوازوں کو نہایت پست اور دھیما رکھا جائے۔ وہاں ذکر و اذکار، یہاں تک کہ درود و سلام بھی اتنی بلند آواز میں پیش نہ کیا جائے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے آداب سے منافی ہو۔ مسجد نبوی کے آداب میں شامل ہے کہ وہاں شور و غل نہ کیا جائے اور نہ ہی بے مقصد آوازیں بلند کی جائیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو منع کیا ہے کہ وہ اپنی آواز نبی کریم کی آواز سے بلند نہ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ادبی سے آواز نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح آواز دو جیسا کہ تم میں سے بعض کو آواز دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن، ہر مسلمان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔